اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد افتری اثما عظیما صدق اللہ العظیم مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سید الکونین والثقلین والفریقین من غرب ومن عجم پنجواں سپارہ سورۃ النساء آیت نمبر 48 کل والی آیت کہ ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ دی ذات نے لا یغفر بخشنا کوئی نہیں کنو این یشرکا بہ جس نے اس دی ذات دے نال کسی کو شریک ٹھہرایا کل بڑی وضاحت دے نال میں دسیا کچھ چیزاں رہ گئی ہیں سن ساڑھے بعض اوقات ایسے لوگ ہیں جنہاں دے ذہن دے اندر کچھ سوالات اٹھتے ہیں اور وہ سوالات کے جواب بہت ہی ضروری نے اگر کوئی شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات پہلی کہ لکھن والے نے لکھے ہے کہ غیر اللہ کولو مدد منگنا شرک پہلا سوال دوسرا سوال غیر اللہ دے کولو غیر اللہ نو سجدہ شرک غیر اللہ دا طواف شرک دوروں پکارنا شرک کسے شے نو یا کسے مہینے نو منحوس سمجھنا شرک ستاریاں دی چال نو سمجھنا کہ کاروبار دے اعتبار نال ستارے سب کچھ کرتے ہیں شرک یہ سوال نے اور ان ساری چیزوں کا جواب بہت ضروری ہے یہ سارے سوال ایک تفسیر معارف القرآن اس تفسیر کے اندر یہ لکھی ہوئی نہیں اتنے لکھ کے کہ وضاحت نہیں کی تھی غیر اللہ کو مدد منگنا شرک بس ایک ڈیٹیل لکھ دیتی گئی ہے اگلی ڈیٹیل نہیں لکھی بھی کیویں منگنا مینوں قرضے کی ضرورت پہ جاتی ہے میں کہنا بھائی جی بابا جی مینوں 50,000 روپیہ چاہیے وہ کہتے ہیں لے پترا 50,000 روپیہ لے لے جدو مرضی دے دیں ہوں میں کسی کو منگ رہا اللہ کو نہیں غیر اللہ کو یہ اللہ نہیں مخلوق اللہ نہیں غیر اللہ ہے کہ غیر اللہ دے کو مانگ سکنے ہیں میں کہا میں نے 50 روپیے دے انہیں دے دیتے باہر میرے کو ایک دوسرا بندہ پوچھتا ہے قاری صاحب بڑے خوش نظر آ رہے جی 50 روپیہ کتوں لیا جی میں کہا مینوں دیتا ہے اللہ دی ذات نے دیتا ہے بھائی جھوٹ دے نہیں جی کوئی پوچھ لو تینوں رزق کنے دیتا ہے تو آخر اللہ نے دیتا ہے وہ 50 روپیہ کنے کو لے بھائی اللہ نے دیتا ہے تو مینوں لب گیا جی میں کہا اللہ نے دیتا ہے تا بھی ٹھیک جی میں کہا بابے ہرا دیتا ہے تا جھوٹ سے نہیں لا تا بھی ٹھیک
گل کل والی آ گئی، حقیقت دین والا اللہ ہی ہے، اللہ جن دی ڈیوٹی لا دے جا فلانے دی مدد کر دے، اللہ دی عطا نال بندہ بھی مدد کرتا ہے، اللہ حقیقی مددگار ہے، بندہ ان دی دین نال ان دی عطا نال مجاز ہے۔ پتر کون دیتا ہے؟ اللہ تو بغیر کوئی دیتا ہے؟ یہ کوئی کہے بابے فرید نے دیتا ہے تھا، بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ اللہ نہیں، اللہ دی مخلوق ہے، اللہ نہیں، اللہ دی بزرگ ہستی ہے۔ ساڑھے کئی لوگ کہہ دیتے ہیں بابے فرید نے دیتا ہے، مینوں میرے پیرا نے دیتا ہے، کہنے ہیں نا بھائی پیرا نے لے کے کتوں دیتا ہے؟ اللہ دی ذات کو دو بھائی، پیرو مرشد دی دعا ہوئی ہے تو اللہ دی ذات نے مینوں پتر عطا کیتا ہے۔ ایک ہی الفاظ ہو گیا، جس سیدھا سوا کہہ دیتا ہے یار مینوں دیتا ہی بابے فرید نے، مینوں دیتا ہی داتا صاحب نے، مینوں دیتا ہی سکی سرور نے ہے، جیڑا کسی کا پیرو مرشد، کیا شرک ہوئے گا کہ نہیں؟ اتنی عمر ہو گیا، کیا اس چیز ایک شرک ہوئے گا کہ نہیں؟ انہی مثال ایک قرآن پاک دے وچوں سورۃ مریم وچ پڑھاں گے اسی انشاءاللہ تعالی۔ بی بی مریم پاک جبرائیل علیہ السلام بشری لبادہ اوڑھ کے بی بی مریم پاک دے کول، مریم پاک نے پوچھیا کون؟ جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیتا آنا رسول ربک، میں تیرے رب دا رسول، میں تیرے رب دا رسول۔ بی بی مریم پاک پوچھ دیا نے کیویں آیا ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیتا لے آہبا لاکے غلامن زکیہ، میں جبریل تینوں سونا جیا پتر دین آیا وہاں۔ پتر کون دیتا ہے؟ اللہ۔ یہ تے جبریل آندا پیا میں دینا۔ ایک مثال اور سنو پھر سمجھ آئی۔ اکھاں کون دیتا ہے؟ اللہ۔ اللہ تو بغیر کوئی دیتا ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام تیسرے سپارے جیسی پڑھ گیا ہے، قوم نے پوچھیا کہ رسول ہے تو معجزہ بھی کھا، عیسیٰ علیہ السلام نے کی جواب دیتا وَأُبْرِيُ الْأَكْمَحَ، میں عیسیٰ اکھاں دینا وا۔ اکھاں تے رب دیندے ہیں، اللہ دیندے ہیں، ایتھے توبریو نہیں، نوبریو نہیں، ایتھے اوبریو، میں اکھاں دینا وا۔ شفا کون دیندے ہیں؟ اللہ۔ عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے نے بھل ابرسا، کوڑ دے بیماراں نو شفاواں میں دینا وا۔ اور مردے کون زندہ کردا ہے؟ اللہ۔ اللہ دی ذات تو بغیر کوئی کر سکتا ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام قرآن چے عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں وَأُحْيِي الْمَوْتَى، اور میں مردیاں نو زندہ کرنا میرا معجزہ جے۔ چلو ایک اور سمجھ آ لے گی، اللہ تو بغیر کوئی اکھا نہیں دیتا۔ یوسف علیہ السلام نے گالدہ کرتا لا کے تے باپ ال کیوں بھیجیا جاؤ میرے باپ دی اکھاں تے لاویا جے، میرے باپ دی بینائی واپس آ جائے گی۔ سورہ یوسف دے اندر یوسف علیہ السلام دی قمیض آئی، یعقوب نبی نے اپنی اکھاں تے لائی تے کی ہویا؟ یوسف علیہ السلام نے فرمایا اذهبوا بقمیصی ھذا، اے میرے گل دا کرتا میری قمیض
لے جاؤ میرے والد دیا اکھاں تے لاؤ کی ہوئے گا ابھی یاتی بصیرا اکھاں دی بنائی واپس آ جائے اکھاں کون دیتا ہے اللہ ایتھے یوسف علیہ السلام دی قمیض پہ ہی دیندی ہے ایک مثال اور ایک نبینا آ گیا آ کے تاجدار صداقت رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے سامنے بہ گیا حضور داڑھی نو ہاتھ لا لو لا لے میں کہا اور داڑھی اکھاں نے مال لو میں کہا مال لے میں داڑھی پکڑی کے اکھاں دے لا لے یا اللہ اکھاں دے چا اللہ تعالیٰ دی ذات نے وال یا داڑھی مبارک صدیق اکبر رضی اللہ عنہ دی لگی اکھاں دے بنائی واپس ہن دوڑیا کہتا ہے سب تو پہلے اکھاں نہیں کھولنیاں ادو کھولاں گا جدوں مدینے دے تاجدار دی زیارت کر ودو ہا دا بکھڑا ویکھ لواں گا مازاق دا کجلا ویکھ لواں گا حامیم دے کنڈل ویکھ لواں گا دوڑدا ہویا میرے آقا دی بارگاہ وچ گیا جا کے کی اکھاں کھولیاں میرے آقا نے فرمایا جا بڑا تھوڑا بڑا تھوڑا منگے آج اگر صدیق اکبر دی داڑھی دے والا دا صدقہ تو دعا چا منگ دو نا کہ یا اللہ قیامت تک کوئی نبینا پیدا ہی نہ کر تے قسم ہے وعدہ لا شریک دی جس نے قبضہ قدرت وچ میں محمد دی جان ہے قیامت تک صدیق اکبر دی داڑھی دے والا دا صدقہ کوئی نبینا جمنا ہی نہیں سی پیدا ادھر قمیض نے اکھاں دی دیا ادھر داڑھی دے والا نے چلو ایک اور ایک یہودی دی اکھاں کوئی نہیں بیٹی جاتی ہے میں حکیم بیٹھ کے آئی ہوں میرے آقا آرام فرما رہے نے جوڑے نظر آئے چھنڈے خاک جوڑیاں دی تے لے کے گئی باپ کو باپ نے سلائی پائی اکھاں روشن دوجی سلائی پائی دوسری اکھ روشن میرے نبی دے جوڑیاں دی خاک نے اکھاں دیتیاں مثالات دیتی جائیے سارا دن ہی نہیں گزر جائے گا اگے بھی جانا ہے چلو اکھاں کون دیتا ہے اللہ شفاواں کون دیتا ہے اللہ اللہ مردے کون زندہ کرتا ہے اللہ پتر کون دیتا ہے اللہ یہ کہہ دے بابا فرید آکھے میں دیتا ہے یا مرید آکھے میں بابے فرید کو لیا ہے وہ بھائی تاوی ٹھیک ہے یہ کہہ دے یہ اکھا اللہ دیتا ہے تاوی ٹھیک ہے یہ کہہ دے یہ عیسیٰ دیتا ہے تاوی ٹھیک ہے یہ شفا اللہ دیتا ہے تاوی ٹھیک ہے یہ کہہ دے یہ شفاوا عیسیٰ دیتا ہے بزرگ دیتے ہیں تاوی ٹھیک ہے کیوں انہا بزرگاں نے اتھو لے کے دینی ہے نا حقیقت اے لفظ سنیا جی پھر ایسے نیچ بے جان خدا دی قسم کوئی فرقہ روے گئی نہیں حقیقت دین والا اللہ اللہ والے اللہ کولو لے کے دیندے نے اللہ دی عطا نال دیندے نے جی جبریل آیا عیسیٰ علیہ السلام دی ماں کول میں تینو پتر دے بنایا تے حقیقت اللہ نہیں بھیجیا جا دے کے آ انہیں لے کے آمن والا کون جبریل تے انہیں پوچھیا کیویں انہیں کہا میں پتر دے بنایا اے نہیں پوچھیا دتا کہ نہیں آیا کتھوں ہے بابے فرید بابا اولاد کوئی نہیں پتر دے انہیں یہی ویکھنا ہے انہیں کولو نہیں دینا اینج ویکھنا ہے بارگاہ چہن کے کوئی نہیں یہ بارگاہ جو ہے یا اللہ دے چاہ دعا قبول ہو گئی پتر آ گیا تو کتھوں لیا ہی بابے فرید کو لیا بابے فرید نے کتھوں لیا اگلی گل نہیں بابے فرید نے اتھوں ہی لے کے دیتا ہے نا خزانے چوں تاوی ٹھیک ہے تاوی ٹھیک ہے مجاز نہ دیتا حقیقت نہ دیتا حقیقی رب ہوئی ہے حقیقی اللہ ہوئی ہے حقیقت دین والا ہوئی ہے حقیقی مدد اسے دی ہے تے ڈیوٹی جن دی مرضی لا دے جا یار مولوی نو 50,000 دی لوڑ ہے قرضہ دے یا ڈیوٹی جن دی مرضی لا دے ڈیوٹی جن دی مرضی لا دے لانی کنے ہیں اللہ تعالیٰ دی ذات ہے چلو اس سوال دے کے چاہ گیا اگے آ گیا دورو پکارنا معرف القرآن ان کا سوال ہے کہ دورو پکارنا شرک ہے اسی تے نبی پاک نے ساتھی دورو مارنے
دور سمجھ کے سد مار دے جائے یا نیڑے سمجھ کے؟ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، اے سد دورود ہے کہ نیڑود ہے؟ یا رسول اللہ کہنا اے دور دا سد، یا حرف ندا ہے، سن لو اندے دور و نزدیک دا رولا ہی کوئی نہیں۔ جے کہو دوروں ساتھ دے تاوی ٹھیک ہے، جے کہو نیڑوں ساتھ دے تاوی ٹھیک ہے۔ رکھو کی نہیں او کی نہیں، یا حرف ندا دا ہے دور واسطے بھی ہے نیڑے واسطے بھی، حرف ندا ہے دور واسطے بھی نیڑے واسطے۔ اگر دوروں سد مارنا شرک ہوندہ، دوروں سد مارنا شرک ہوندہ تو ہم توجہ کریا جو مسجد نبوی شریف ہے، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر رسول تے جمعہ دا خطبہ دے رہے ہیں، اور حضرت ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہامت دی سرزمین تے جنگ لڑ رہے ہیں۔ مدینے پاک تو نہامت 3300 کلومیٹر دا فاصلہ، 3300 کلومیٹر۔ عمر پاک کتنے نے؟ مدینے پاک مسجد نبوی شریف وچ ممبر رسول تے، ایران وچ جنگ بھی ہوتی ہے نہامت وچ، اوتھوں سد ماریا اکو واری، یا ساریۃ الجبل، یا ساریۃ الجبل، یا ساریۃ الجبل۔ لوگ حیران، ساریہ جنگ لڑن گیا ہے، عمر پاک ممبر تے بیٹھ کے ساریہ نو کہندے پے نے۔ حضرت ساریہ جدو واپس آئے تے پوچھیا نا، سنا انہاں کہ دشمن دے غلبے چ آ گئے سے، دشمن حملہ آور ہو گیا سی، تے فضاواں نو چیرتی ہوئی آواز عمر پاک دی آئی، او ساریہ پہاڑ لو ہو، اسی پہاڑ لو ہوئے تے سارے دشمن ساڈے قبضے چ آ گئے، سانو اللہ دی ذات نے فتح عطا کیتی۔ اگر دوروں سد مارنا شرک ہوتا تے عمر پاک مدینے بہ کے ساریہ نو کدی سد نہ مار دے، دسو کی فتوی لاؤ؟ معلوم ہویا عمر پاک مدینے بہ کے جنگ دا نقشہ ویکھدے پئے سن، تاں ہی سد ماریا نا، پہاڑ لے او دشمن آ گئے نہیں، ویکھدے پئے سن۔ جڑا ویکھے وہ انہوں کہہ سکتا ہے نا پہاڑ لے ہو جا، ساڈا نبی وید ہے کہ کوئی نہیں۔ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا، سنیا تو گواہ ہے، تو حاضر ہے، فیکون الرسول علیکم شہیدا، سنیا انہاں سارے دی گواہی دینی ہے، تو انہاں دے چنگے کماں دی بھی ماڑے کماں دی، ساڈا گواہ ہے۔ اور ہر روز بلکہ ہر سوموار نو، ہر جمعرات نو، ساڈے سارے عمل ہر شام نو میرے آقا دی بارگاہ وچ پیش ہوندے نے۔ وہ اج انہیں کی کیتا ہے، انہیں کی کیتا ہے، انہیں کی کیتا ہے، سارے چنگے ماڑے عمل سارے میرے آقا دی بارگاہ وچ پیش ہوندے نے۔ آ کے گیا، آ کے گیا۔ نبی ساڈا دور ہے کہ نیڑے، یہ اسی کسے مولوی کو نہیں پوچھتے، اسی اللہ دی لا ریب کتاب کو پوچھنے ہیں، دس نیڑے کے دور۔ اللہ دی لا ریب کتاب بولی النبی اولا بالمومنین من انفسہم، اوے مومنہ تیری جان تیرے تو دور ہی، مدینے والا تیری جان تو بھی زیادہ نیڑے، جڑا جان تو بھی نیڑے ہوئے۔ چلو تو ہڈی من لینے ہیں کہ یا رسول اللہ دور آستے ہیں، اسی جان تو بھی نیڑے سمجھنے ہیں، سانو قرآن نے کہہ دیتا ہے، اسی تائیوں پڑھنے ہیں صلاۃ و السلام علیہ یا رسول اللہ۔ خدا کی قسم کوئی مسئلہ رہ ہی نہیں جاتا باقی، یہ بھی کوئی ہے تو پھر اگے چلو۔ دوریوں نہ واسطے کوئی، دوری تیرے تو میرے واسطے۔ میرے آقا معراج شریف نے کہا جی اسرائیل علیہ السلام جان کٹن آتا ہے کہ نہیں؟
روح قبض کرنے ڈیوٹی کی لگی ہوئی ہے اسرائیل علیہ السلام دی. اسرائیل بیٹھا کتنے ہے؟ بیت المعمور دے سین وچ ایک درخت ہے، اس دا نام ہے شجرے توبہ. وہ دے ہر پتے دے اوتے ہر بندے دا نام لکھیا ہوا ہے. سامنے کرسی ڈا کے اسرائیل علیہ السلام بیٹھے ہوئے نے. جندہ پتھر ڈگ پوے گا اسرائیل نے ڈگیا پتھر چکنا ہے. آجا بیلیا تیری واری آ گئی، کلو نفس ذائقۃ الموت، تیری واری آ گئی. پتہ ڈگ پے. میرے آقا معراج شریف تے گئے، اللہ پاک نے فرمایا اسرائیل ویکھ کون آیا ہے. انج ویکھیا ودوہا دا چہرہ، کرسی چھڈ کے کھڑا ہو گیا. میرے آقا نے پوچھا اسرائیل اس کرسی تو کدی اٹھنا بھی ہے کہ نہیں؟ یا رسول اللہ میں زندگی ایک باری پہلے اٹھیا سا، ایک باری اج اٹھیا وا تہاڈے استقبال واسطے. اچھا پھر تو ہر گھر وچ جانا ہے، جان کڈن تے کیویں جانا ہے؟ یا رسول اللہ اللہ دی ذات نے پوری کائنات میرے اگے انج رکھ دیتی جویں عورت آٹا گنے تے او کنالی سانک وہ آٹے والی پرات اگے پئی ہوندی ہے تے جتھے کوئی وال آ جاوے، کتر آ جاوے، کوئی ککھ آ جاوے، چونڈی بھر کے چوک کے باہر سکدی ہے. سونیا میں پتا ویکھنا وا، کائنات میرے اگے پلیٹ دی شکل وچ بیٹھا کرسی تے ہونا چونڈی بھرنا جان کڈ لینا، اونوں لگدا ہے میرے گھر آیا کھلوتا ہے. پوری کائنات سمیٹ کے اللہ نے میرے اگے رکھ دی تھی. توجہ کریا جی. ایک اور اسرائیل علیہ السلام کون؟ جان کڈن والا فرشتہ تے گھر آ کے کڈ دے تے کرسی تو بھی نہیں اٹھدا، کرسی تو بھی نہیں اٹھدا. تے ہر گھر وچ بھی ایسے وچ رکھیا جی ہر گھر وچ بھی آندا ہے. میں اگلی گل کرن لگیا ہوں، توجہ نال. خلق اللہ من ارک راسہ الملائکۃ المقربین. اللہ تعالیٰ دی ذات نے میرے نبی دے سر مبارک دے پسینے دے قطرے وچوں اسرائیل بنایا. ایک قطرے چوں جبرائیل بنیا، دوسرے چوں میکائیل، اسرائیل، اسرافیل، ملائکۃ المقربین. خلق اللہ من ارک راسہ الملائکۃ المقربین. اسرائیل کتوں بنیا؟ میرے نبی دے سر مبارک دے پسینے چوں. خلق اللہ من ارک راسہ الملائکۃ المقربین. جو میرے نبی دا پسینہ، توجہ کریں، میرے نبی دا پسینہ بیٹھا کرسی تے ہوئے، اٹھے بھی نہ کہ ہر گھر چپڑ جاوے تے جن دے پسینے دا اتنا کمال ہے جو اس نبی دا کتنا کمال ہوتے گا. جن دا پسینہ ہر جگہ تے پہنچ جاتے ہیں. اس مالک دا اللہ اکبر. سمجھ آپ ہی جاؤ. اگے دور ہو سکنا، اگے طواف کسے دا غیر اللہ دا طواف کرنا، غیر اللہ دا طواف اگے جسی جگہ یاد رکھو کعبہ اللہ نہیں، اللہ دا گھر ہے. کعبہ اللہ نہیں، غیر اللہ ہے. کعبہ ایک جہت ہے، ایک سمت ہے. اوتے حکم آ گیا طواف کرو، کرنا پیندے، 7 چکر لانے پیندے نے. تے جے بندے دا طواف کوئی کرنا لگ پوے تا کیوں جی؟ جے کوئی قبر دا طواف کرنا لگ پوے تا جائز ہے کہ نہیں؟ شاید سلطان باہو رحمت اللہ علیہ دے مزار تے جاتے ہو تے اون دے آلے دوالے لوگ طواف کرتے ہوئے ہوندے نے. میں تے ویکھ کے آیا، پتہ نہیں تساں ویکھیا کہ نہیں. اوتھے طواف کرتے ہوئے ہوندے نے. یاد رکھو طواف کرنا شرک نہیں، گناہ کبیرہ ہے. کسی غیر دا طواف کرنا، کسی قبر دا طواف کرنا گناہ ہے لیکن کبیرہ ہے، اسم عظیمہ ہے، شرک نہیں ہے.
اگے انہوں نے لکھا جی رکوع تک جھکنا، جدو قبر نو چومنے آ رکوع تک جھک جانے کہ نہیں؟ جدو کسی پیر و مرشد دے نال سلام لینے آ ادو جھک کے لینے آ، بادب طریقے نال لینے آ۔ یاد رکھو رکوع تک جھکنا شرک نہیں، رکوع تک جھکنا انہوں عبادت دے لائق سمجھ کے پھر شرک ہوئے گا۔ اگر بادب طریقے دے نال قبر نو بوسا لینے آ، چومنے آ، پیر مرشد ہے اسے ہاتھ چومنے آ، جھکنا پہندے ہاتھ چومن لگے آ، تے جے ادب نو ملوزے خاطر رکھیا ہے رکوع تک جھک گئے تے گناہ کبیرہ ہوئے گا، شرک نہیں ہوئے گا۔ اے چیزاں ذہن وچ رکھ لو، شرک نہیں ہوئے گا، گناہ کبیرہ ضرور ہوئے گا۔ رکوع تک جھک گئے ہیں، رکوع تو گھٹ چکے ہیں اور ادب سمجھ کے چکے ہیں، پھر جائز ہوئے گا۔ اگر رکوع دے برابر اس طرح رکوع کیتوں ہے کہ تہاڈی کانڈ دے اوتے پانی دا پیالہ رکھیا ہوئے تے پانی نہ ڈلے، اے رکوع جے، رکوع دی حد تک جھکنا اے حرام ہے، گناہ کبیرہ۔ کسی غیر اللہ نو سجدہ میں اگے بھی تمہیں دسیا دو قسم دے، ایک تعبدی ایک تعظیمی۔ تعبدی سجدہ کسی نو عبادت دے لائق سمجھ کے کرنا کفر ہے، اور کسی نو تعظیم سمجھ کے سجدہ کرنا حرام ہے، کبیرہ گناہ ہے۔ کسی قبر نو سجدہ نہیں، کسی ولی نو سجدہ نہیں، کسی نبی نو سجدہ نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام دی شریعت تو پہلے تعظیمی سجدہ جائز سی، لیکن ابراہیم علیہ السلام دی شریعت تو بعد وہ بھی حرام ہو گیا، گناہ کبیرہ ہو گیا، اور سجدہ کسی نو کر سکتے نہیں۔ میرے نبی نے فرمایا اگر سجدہ کرن دا حکم ہوندا تے عورت اپنے خامد نو کر دی، لیکن یہ بھی حرام ہے، نہیں کر سکتی۔ سجدہ صرف ایکو ذات ہونے اللہ تعالیٰ دی ذات نو، اگے وقت نو منحوس سمجھنا، زمانے نو گالی دینا۔ میرے آقا نے فرمایا جس بندے نے زمانے نو گالی دیتی انہیں اللہ تعالیٰ دی ذات نو گالی۔ یار زمانہ ہی ہے جی آ گیا، سارے اکثر منہ چ نکل جاتا ہے یار ہو جیا زمانہ آ گیا، جہاں ایویں کہتا ہے انہیں اللہ نو گال کٹی۔ اللہ پاک نے فرمایا زمانہ میں ہی ہوں۔ زمانہ کون ہے؟ ذہن وچ بٹھا لو، زمانہ کون ہے؟ اللہ۔ میرے آقا فرمایا جن نے زمانے نو برا کیا انہیں اللہ دی ذات نو برا کیا۔ دن بھی وہ ہو، راتاں بھی وہ ہو، ٹائم بھی وہ ہو، سارا کچھ وہی ہے نا۔ اسی بدلے پہ ہیں، ساڈے خون سفید ہوئے پے نے، ساڈی چ پیار مکدا جا رہا ہے، محبتاں ختم ہوئی جا رہی نے، تے بدنام زمانہ کرتے جے، خراب آپ ہوئے پے ہیں، خراب آپ ہوئے پے ہیں، تے بدنام زمانے نو کرتے جے۔ اور زمانہ وہی ہے، اللہ کی ذات وہی ہے، زمانہ ہے ہی اللہ۔ اگے کسی شے نو منحوس سمجھنا، بدشگونی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدشگونی کو بچو، کسی شے نو منحوس نہ سمجھو۔ کوئی مہینہ کوئی شے منحوس نہیں، کسی نو منحوس سمجھنا شرک نہیں ہے۔ ہاں البتہ کسی نو منحوس جاننا اے گناہ کبیرہ ہوئے گا، منحوس جاننا گناہ کبیرہ ہوئے گا۔ ٹائم تھوڑا زیادہ لگتا ہے، معذرت ہے۔ منحوس جاننا گناہ کبیرہ ہے۔ اگے آ گیا ستاریاں دی چال، تے ستاریاں دی چال تے اعتقاد رکھنا کہ جو کچھ کردے نے ستارے ہی کردے نے، گناہ کبیرہ ہے۔ او بھائی جو کچھ کردا ہے اللہ 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 ہی کردا ہے، اللہ جن دی ڈیوٹی لا دے، او باویں ستاریاں دی لا دے، باویں بندیاں دی ڈیوٹی لا دے، کردا اللہ ہی۔ اگے کالا علم آ گیا، کالا علم نوری دا الٹے، وہ کوئی بھی کرے، کرن والا بھی کافر ہے، کروان والا بھی کافر ہے۔ پیسے بھی دیتے تے کافر ہو کے گھر آ گئے تے گھر والے دا بیڑا بھی غرق کر دیتا۔ اے چیزاں ذہن وچ رکھ لو، اللہ پاک عمل دی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد کما تحب و ترضى۔ یا رب کریم رحمت فرما۔
کرم فرما بخشش فرما درس قرآن قبول و منظور فرما غلطیاں خطاواں کوتاہیاں صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلق و نور عرش محمد